میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس منایا جاتا ہے، اور الحمدللہ لاکھوں لاکھ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا اظہار ایصال ثواب کی صورت میں بھی اہتمام کر کے کرتے ہیں۔ آج کے اس بیان میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تقوی، پرہیزگاری، آپ کے عبادت، تلاوت کلام پاک، خوف خدا سے متعلق انشاءاللہ چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ایک حکایت سنتے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر متقی اور خوف خدا رکھنے والے تھے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے اشکوں کی برسات میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غیر مسلم مقروض شخص جس کو آپ نے قرضہ دیا ہوا تھا، اس سے اپنے قرضے کی وصولی کے لیے اس کے مکان کی طرف آپ جو ہے وہ تشریف لے کر گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اتفاق سے ایک کیچڑ میں آپ کی جوتی مبارک وہ کیچڑ سے آلودہ ہو گئی۔ جب اس نال کو، اس جوتی کو کیچڑ لگی تو آپ نے اس کیچڑ کو جھاڑتے ہوئے اپنی اس نال کو، چپل کو، جوتے کو صاف کرنا چاہا تو اسی کیچڑ میں سے کچھ کیچڑ آپ کی نال سے جدا ہو کر اس مقروض غیر مسلم کی دیوار پر، اس کے مکان کی دیوار پر وہ کیچڑ لگ جاتی ہے۔ آپ
رحمت اللہ تعالی علیہ اب اس طرف جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں. اگر کیچڑ صاف کرتے ہیں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی, کچے مکان ہوتے تھے, دیوار کی مٹی بھی اترے گی, اور اگر صاف نہیں کرتے تو دیوار میری وجہ سے آلودہ ہوئی ہے, ویسے ہی اس کو جو ہے وہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. آپ پریشان نہیں. دروازے پر دستک دی. اس شخص نے باہر نکل کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو سمجھا کہ میرے اوپر جو قرض ہے وہ وصول کے لیے حضرت تشریف لائے ہیں, تو وہ ٹالم ٹول کرنے لگا اور کہتا ہے اپنے قرض کے بارے میں جو ہے وہ کہ وہ بعد میں دیا جائے گا, کچھ ٹال مٹول سے کام لیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض کا مطالبہ کرنے کی بجائے آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتائی اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھے بتائیے کہ آپ کی دیوار کو میں کس طرح صاف کروں. اگر دیوار کو صاف کرتا ہوں تو کچھ مٹی اور جو ہے وہ اتر آئے گی, دیوار سے جدا ہو جائے گی, اور ویسے اگر چھوڑا جائے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ کی دیوار میری وجہ سے جو ہے وہ کیچڑ آلود ہو چکی تھی. اللہ اکبر. آپ کی حقوق العباد کے حوالے سے یہ بات کو دیکھتے ہوئے وہ غیر مسلم وہ شخص پکار اٹھا کہ اے مسلمانوں کے امام, آپ کا دین اتنا پیارا دین ہے کہ جو لوگوں کے حقوق کے بارے میں ایسی تعلیم ارشاد فرماتا گئے. اے مسلمانوں کے امام, آپ دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف کیجئے گا, پہلے کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کیجئے, میرے دل کی کفر کی کیچڑ غلاظت کو دور کر دیجئے. آپ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر آپ کی حقوق العباد کے حوالے سے اس احتیاط کو دیکھتے ہوئے وہ ایک غیر مسلم جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے. اے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے عاشقان رسول, دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حقوق العباد کے معاملے میں کس قدر ڈرتے تھے. اس حکایت سے یقیناً ہم سب کو اور بالخصوص وہ لوگ جو حقوق العباد کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں, لوگوں کے کس طرح حقوق مارے جائیں, کس طرح ان کو اذیت پہنچا رہے ہوں, اور وہ اس چیز کا قطعاً جو ہے وہ خیال نہیں کرتے گئے. کسی چیز کا اشتہار لگانا ہے, اسٹیکر لگانا ہے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ سامنے والے کی دیوار جو ہے اس کے اوپر ہم نے اشتہار چسپاں کر دیا ہے کہ جس پر اس نے ابھی کلر کروایا گیا, اب جب یہ اشتہار اس جو ہے وہ دیوار سے جدا ہوگا اس کی دیوار بدنما ہو جائے گی, دھبے لگ جائیں گے, ہرگز اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. جہاں دل کرے لوگوں کے مکانوں پر دیواروں پر اشتہار اسٹیکر جو ہے وہ لگا کے ہم جو ہے وہ اپنی راہ اختیار کرتے ہیں. اسی طرح پان کی جو ہے وہ پچکاریاں پھینکتے گئے, لوگوں کی دیواروں کو گندا کرتے ہوئے جاتے گئے, گاڑیوں کو, یہاں تک کہ انسانی حقوق کا بھی خیال نہیں رکھتے. بس میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ کہتا ہے مجھے تو شیشے سے باہر نکالنا ہے, تھوک پھینکنی ہے مجھے, وہ چاہے کسی پر جائے, چاہے بائک میں سواری کرنے والے آدمی کے کپڑے جو ہے وہ اس سے خراب ہوں, اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں, وہ بس بے دھیانی میں یوں ہی کرتا ہوا جو ہے وہ غفلت برتتا ہوا یوں حقوق العباد کو جو ہے وہ پامال کرتا ہوا جاتا ہے. گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص اس کو صرف اپنی فکر ہے, اس کو یہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے کتنوں کو اذیت پہنچ رہی ہے. اس چیز کا ہم جو ہے وہ عموماً قطعاً جو ہے وہ خیال نہیں کرتے گئے. اسی طرح اور بھی جگہ جگہ لکھائی کا کام کر دیتے ہیں, کوئی چوکنگ کر دی, لکھ دیا, بھلے بات آپ جو ہے وہ کسی محفل کے حوالے سے, کسی اور اعلان کے حوالے سے بظاہر سمجھیں تو یہ تو بہت اچھا اعلان لکھ دیا, کسی اجتماع کی بات لکھی یا محفل کی بات لکھی گئے, یہ تو کوئی ایسا اسلامی ایک نعرہ لکھ دیا ہے کسی کے مکان پر.
تو ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ابتلا ہیں، اس سے مبتلا ہو رہے، بلکہ یہاں تک کہ مسجدوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے آدمی. مسجدوں میں جو ہے وہ آتے گئے اور آ کر جو ہے وہ کلر ہوئی مسجدیں، دیواریں کلر ہوئی ہوتی ہیں، وہاں ایسی چیز سے اشتہار اسٹیکر چسپا کر دیتے ہیں کہ اب اشتہار کو اتارا جائے تو اس کے بعد وہ دیوار پوری جو ہے وہ بدنما بن جائے، دھبے اس کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے وہ. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمیں بہت بہت ضروری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقوی کی کتنی بڑی یہ اعلیٰ مثال ہے. اور تقوی کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیں تقوی کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے تقوی کا کہ ڈرنا، اور ایک معنی تقوی کا یہ ہے کہ پرہیز کرنا، بچانا، اپنے آپ کو بچانا. قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ اس کے تذکرے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ارشاد فرمائے ہیں. سیرۃ الجنان میں، تفسیر سیرۃ الجنان میں ہے کہ تقوی کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور اصطلاح میں نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا حقدار بن رہا ہو. یعنی کفر اور شرک سے بچانا، کبیرہ گناہوں سے بچانا، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ تقوی کی تعریف کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور کیسا ڈرو؟ جیسا ڈرنے کا حق ہے ایسا اللہ سے ڈرو، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی ایمان کی حالت میں ہی انتقال کرنا، ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے جانا. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کرے گا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے اور میں ہی اس کا حقدار ہوں کہ مجھ سے ڈرے لوگ. اور ارشاد فرمایا جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس آدمی کو بخش دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے. فرمایا عربی کو عجمی پر اور نہ ہی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے، مگر فضیلت صرف جو ہے وہ تقوی سے ہے، پرہیزگاری سے ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کون جو ہے وہ عزت والے ہیں، کون تکریم والے ہیں؟ تم میں سے سب سے زیادہ وہ ہیں کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اور یہ تقوی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمائے کہ تقوی کتنی باتوں سے تقوی جو ہے وہ، اور اس کے مختلف درجات کو بیان فرمایا گیا. ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر سے بچتا ہے، یہ بھی تقوی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقی کے لیے، متقین کے لیے. تو متقین کا، تقوی والوں کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کفر سے اپنے آپ کو بچا کر اسلام کے دامن کے اندر آ جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. ایک درجہ جو ہے وہ تقوی کا یہ ہے. پھر کیا ہے؟ بد مذہبی سے اپنے آپ کو بچانا. نمبر 3 کبیرہ گناہوں سے بچانا. نمبر 4 صغیرہ گناہوں سے بھی بچانا. نمبر 5
شبہات والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. نمبر 6 نفسانی خواہشات سے جو ہے وہ بچانا. اور نمبر 7 ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو اللہ تعالی سے دور کرنے کا سبب بنتی ہو. ہر اس چیز سے، ہر اس غفلت والی چیزوں سے، اور آدمی ان میں مشغول ہو کر غافل ہو جائے، غافل بن جائے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم نے حکایت میں سنا شروع میں ابتدا میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے، کسی کی دیوار پر آدمی کی بے دھیانی سے جو ہے وہ کیچڑ اڑ جائے اور اس کی دیوار جو ہے وہ آلودہ ہو جائے، بظاہر اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے. لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسے معاف نہیں کروایا، اپنے وہاں سے آگے جو ہے وہ قدم نہیں اٹھایا گیا. وہ مقروض ہے شخص، وہ اس نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ قرضہ دینا ہے. اور عموماً طور پر ہمارے ہاں جو مقروض شخص ہوتا ہے اس کو تو ویسے ہی بہت دبا دیا جاتا ہے. جس کا قرضہ دینا ہے، اب تو یہ ہے کہ وہ اس کو ہر طرح کا جو ہے وہ تکلیف بھی پہنچائیں گے، تو ہمارے تو اس کے اوپر بہت احسان ہے، ہم نے اس کے اوپر پیسہ لینا ہے، اس سے قرضہ لینا ہے. اس سے قرضہ لینا ہے، گویا کہ اس کی عزت اور سب چیزیں اپنے لیے ویسے ہی حلال سمجھے ہوئے گئے کہ اس کے جس طرح جو ہے وہ چاہیں اس کی عزت جو ہے وہ بے عزتی کرتے رہے، اس کے ساتھ جس طرح کا چاہیں جو ہے وہ بدسلوکی والا معاملہ کرتے رہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا گئے، سچی توبہ کرنی گئے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جاری ساری ہے. آپ کوفہ کے رہنے والے تھے. آپ کا نام نامی نعمان اور والد گرامی کا نام ثابت ہے. آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے. آپ 80 ہجری میں کوفہ کے اندر پیدا ہوئے. 70 سال کی عمر پا کر 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں آپ نے وفات پائی. اور آج بھی بغداد شریف کے قبرستان میں آپ کا مزار پر انوار، اور لوگ وہاں کی زیارتیں کرتے ہیں، فیض پاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے جب کبھی بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر جاتا ہوں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب 2 رکعت پڑھتا ہوں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو میں اپنی دعا سے فارغ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا فرما دیتا ہے. سے پتہ چلا کہ اللہ والوں کے مزار پر انوار کہ جن پر اللہ کی خصوصی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جن پر خصوصی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے قرب خاص میں جا کر اللہ سے دعا مانگی جائے، ان کا وسیلہ دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ دعا جلد اجابت یعنی قبول کو پہنچ جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت ہی زبردست، آپ ذہین، عمدہ فکر، شاندار ذہانت کے مالک تھے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دنیا بھر میں کسی کی عقل، فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اگر امام ابو حنیفہ کی عقل اور ان کے زمانے والوں کی عقل جمع کی جائے تو ان سب کی عقلوں کے مجموعے پر امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل جو ہے وہ غالب آ جائے گی. یعنی آپ اتنے ذہین تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اور اس کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی والے بھی تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں کوفہ میں گیا اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا زاہد عابد کون ہے؟ لوگوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کوفہ
مشہور ہے. کوفہ وہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے جو ہے وہ امام رہتے تھے. کوفہ وہ جگہ وہ مقام ہے کہ جو علم کا جس کو جو ہے وہ مرکز کہا جاتا تھا. دور دراز سے سفر کر کے لوگ جو ہے وہ وہاں پہنچتے تھے, جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کا خصوصی فیض جاری تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی شہر میں, اور وہاں انہی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس شہر میں کون ہے ایسے ذہین فتین. تو بتایا جا رہا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل کے اعتبار سے بھی ذہین ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے بڑے زاہد بھی ہیں, عابد بھی ہیں. ایک اور امام بخاری کے استاد محترم حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے گئے, میں نے اہل کوفہ میں سے کئی علماء کی صحبت اختیار کی, مگر ان میں سے کسی کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے زیادہ متقی و پرہیزگار نہ پایا. امام اعظم کے بارے میں حضرت یزید بن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے 1000 استادوں سے علم حاصل کیا, مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقوی اور زبان کی حفاظت میں سب سے بڑھ کر جو ہے میں نے امام اعظم کو پایا ہے. تقوی والے بھی ہیں, زبان کی حفاظت کرنے والے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اگر کبھی کسی معاملے پر قسم کھاتے, سچی قسم, کہ قسم کھاتے اور ہوتی بھی سچی قسم کھاتے, فرمایا پھر بھی آپ سچی قسم کسی معاملے پہ کھاتے تو آپ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کی ہوئی تھی کہ اگر سچی قسم بھی کھائیں گے تو 1 درہم صدقہ کریں گے. قسم کھائیں گے تو بھی صدقہ کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کے لیے یہ عادت جو ہے وہ آج جو لوگوں میں عادت ہے, طرح طرح کی اتنی چرب زبانی ہے, بالخصوص جو ہے وہ گھروں میں بھی, خواتین میں بھی, دکانداروں میں بھی, ملازموں میں بھی, طرح طرح کے لوگوں میں بات بات پر جو ہے وہ قسم اٹھاتے ہیں, بات بات پر قسم. اور پھر توبہ نعوذ باللہ من ذالک, وہ لوگ کتنے بد نصیبی والے ہیں کہ جو معاذ اللہ قسمیں اللہ کی کھاتے ہیں اور وہ بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اور یاد رکھیں قسم سے, حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ قسم سے سودا تو بک جائے گا لیکن اس کے اندر جو ہے وہ برکت نہیں ہوگی. سودا بکوا دے گی قسم, برکت اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوگی. آدمی طرح طرح کی قسمیں, اور عموماً معاشرے میں بھی اب جو بکثرت قسمیں کھاتا ہے لوگ اس پر کچھ اعتماد بھی کم کرتے ہیں. یہ تو بات بات پہ قسم کھاتا ہے. قسم کی ایک اپنا احترام ہے, تعظیم ہے. جہاں ضرورت ہو قسم کھائی جائے, سچی قسم ہو, چاہے کسی کام کے بارے میں زمانہ ماضی کی قسم کھائیں یا زمانہ مستقبل میں کہ ہم نے ایسا کریں گے, ایسی قسمیں کھائیں, قسم کھائیں, جب بھی کھائیں سچی قسم ہو, اور حتی الامکان جو ہے وہ اس سے بچا جائے. ایسی عادت اپنی نہ بنائے ہر بات بات پر جو ہے وہ قسم کھا لیجیے گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ بات بات پر قسم کھا لیں, چھوٹی چھوٹی باتیں اس پر جو ہے وہ قسم کھا لیں, اور وہ قسمیں بکثرت کھانے کی وجہ سے اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں وہ لوگ ایسے منہ پر. تو اس لیے قسم جب بھی ضرورت ہو, حاجت ہو, سچی قسم ہو, قسم کے اندر جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو, سچی قسم ہو. اور بعض تو ایسے بھی ہوں گے تو لا علمی کی وجہ سے, اپنی جہالت کی وجہ سے کتنی قسمیں کھاتے ہوں گے, اور قسمیں کھا کھا کر نہ جانے کتنی بار ان پر جو ہے وہ ایسی قسمیں کھاتے ہوں کہ جن کی وجہ سے شریعت ان پر کفارے لازم کرتے ہوں, جب وہ قسم کے برخلاف کام کر دیں گے ان پر کفارے لازم ہوتے ہوں, ان کی توجہ ہی نہیں ہوگی اس طرف. کتنے کتنے کفارے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ لازم ہوتے ہو. تو بہرحال اگر آپ بھی, سامعین بھی, مدنی چینل کے ناظرین بھی, یہاں موجود حاضرین اسلام بھائیوں میں اگر قسمیں کھائی ہوئی ہیں تو آپ ضرور اپنی ان قسموں کے بارے میں بھی رہنمائی لیجئے. دارالفتہ اہل سنت جگہ بجگہ قائم گئے, اس کے نمبر مدنی چینل پر اکثر بیشتر جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں, آن ایئر ہوتے رہتے ہیں. آپ دارالفتہ اہل سنت میں فون کر کے یا براہ راست جا کر اپنی اس معاملے کے اندر بھی جو ہے وہ ضرور رہنمائی حاصل کیجیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی اس درجے کا
رمضان المبارک میں آپ 61 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے امام اعظم. 61 قرآن پاک، 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے. 30 دن میں، 30 رات میں اور 1 تراویح میں. نیز آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے 45 سال 45 ایئرز 45 برس عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز کو ادا فرمایا ہے. یہ آپ کی عبادتیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا، آج ہم غور کیجئے، رمضان المبارک کی آمد ہے. تراویح میں قرآن شریف جو گئے، وہ تراویح تو سنت مؤکدہ گئے، ہر مرد کے لیے بھی گئے، عورت کے لیے بھی گئے. تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور زہ نصیب کہ ہم تراویح باجماعت اس انداز سے جو ہے وہ پڑھ لیں کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہمیں سننا بھی نصیب ہو جائے. 27 دنوں میں 1 قرآن شریف ختم کیا جاتا ہے، 1 قرآن پاک، عموماً عام مساجد میں. اس کے باوجود ہماری جو ہے وہ عبادت کا عالم یہ ہوتا گئے کہ مسجدوں کے اندر ابتدائی 2-4 دن بہت شوق ذوق، بہت شوق، اور پھر بالآخر جو ہے وہ چلے جاتے گئے. یاد رکھیں کہ تراویح جو ہے وہ یہ اس کے لیے بات سے کہتے ہیں کہ یہ تراویح جو ہے وہ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم یہ معاملہ ہے، ہم یہ نہیں پڑھ سکتے. تراویح سنت موقدہ ہے. اس کے ترک کی عادت آدمی کو گناہگار جو ہے وہ بنا دے گی. تراویح جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی، وہ بھی اپنے گھروں پر رہتے ہوئے جو ہے وہ تراویح کی نماز کو جو ہے وہ ادا کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے 61 قرآن شریف خود ختم فرمائے، اور ہم جو ہے وہ پورے ماہ کے اندر 1 قرآن پاک، وہ بھی سہولتوں کے ساتھ، وہ بھی سننا ہے اور وہ بھی نہ سن پائیں، تو یہ کتنی محرومی والی بات ہے. تو آج ہی عزم کیجئے، نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم رمضان المبارک میں ذوق شوق کے ساتھ تراویح کی نماز کو بھی انشاءاللہ باجماعت ادا کریں گے. انشاءاللہ کا جو ہے اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کریں گے، ذوق پیدا کریں گے. اور اس طرح کے بزرگوں کی باتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ آپ جب گئے، آپ نے جو ہے وہ 55 حج پر آپ نے کیے ہیں. 55 حج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. 55 حج. آج کے دور کی سہولتیں اور اس دور کے سفر اور صعوبتیں یہ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے. سواریوں پہ سفر ہوں، کہیں سواری ملے کہیں نہ ملے، کچھ کس طرح کے گرمی کے معاملات ہوں، سفر بھی کس طرح کے خطرناک ہو، اور پھر اس کے باوجود یہ سفر کرتے کرتے جو ہے 55 دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حج جو ہے وہ ادا فرمائے ہیں. اپنے شریعت کی طرف سے حج فرض، زندگی میں استطاعت ہونے کی صورت میں، شرائط پائے جانے کی صورت میں ایک حج فرض گئے. اس کے بعد نوافل کا سلسلہ گئے جتنا کرتا گئے. آپ جب آخری دفعہ آپ حرمین شریفین جو گئے وہ حاضر ہوئے، تو اس وقت کعبہ شریف کے جو خادم تھے انہوں نے آپ کے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیا اور آپ کو کہا کہ اے مسلمانوں کے امام، آپ اندر تشریف جو ہے وہ حاضر ہو کر جائیں اور اندر نماز کو ادا کیجئے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبہ شریف کے اندر گئے ہیں، اور اندر جا کر آپ نے 2 رکعت نماز نوافل کو اس طرح آپ نے ادا کیا گئے کہ پہلی رکعت میں آپ نے اپنے جسم مبارک کا سارا وزن ایک ٹانگ پر رکھا ہے اور دوسری ٹانگ کو برائے نام زمین پر رکھا ہے. ایک ٹانگ پر پورا وزن. یہ بزرگان دین اس طرح کے انداز اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر جو ہے یوں عبادتیں کرتے تھے اور اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرتے تھے. آپ نے اس طرح پہلی رکعت میں 15 پارے اور دوسری رکعت میں 15 پارے آپ نے تلاوت کیے ہیں. 2 رکعت کعبہ کے اندر جو ادا کیے اس میں پورا قرآن شریف آپ نے تلاوت فرما دیا. جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. تو آپ جب اس نماز سے فارغ ہوئے تو پھر بھی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں رب العالمین
اس تیرے بندے نے جو ہے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ پورے جو ہے اتنے قرآن شریف ختم کرنا، یہ انداز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا۔ سارا دن آپ مشغول رہتے، آپ کسی کو فقہ پڑھا رہے ہیں، کسی کو جو ہے وہ کچھ اور احکام شرعیہ بتا رکھے گئے، کہیں کلاس پڑھاتے ہوئے، درجہ پڑھاتے ہوئے جو ہے بڑے بڑے امام آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ تلمیذ بن کر، شاگرد بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے، آپ سارا دن آپ کے یہ مشغول جو ہے وہ معاملات رہتے۔ پھر جب رات آتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، جو لباس سارا دن عالمانہ زیب تن کیا ہوتا اس لباس کو اتارتے ہیں، اور رات کو ایک خادمانہ، ایک غلامانہ لباس پہنتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امام اعظم جو ہے اب آرام کریں گے، لیکن یہ مسلمانوں کے ایسے امام ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پھر دوبارہ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ مسجد میں آ کر ساری رات آپ عبادت میں مشغول رہا کرتے دیکھے گئے۔ کسی نے آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے یہ بات جب سنی، فرمایا میں دن بھر میں تو یہ مشاغل میں رہتا ہوں اور رات آدھی عبادت کرتا ہوں، لیکن مسلمان میرے بارے میں یہ کہتے ہیں، گمان رکھتے ہیں ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ تو آپ نے اپنے اوپر پھر اس چیز کو جو ہے لازم کر لیا کہ اب جو ہے ابو حنیفہ ساری رات عبادت کیا کرے گا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے، ہماری عادت کچھ ایسی ہے کہ جو کام نہ بھی کرے چاہتے ہیں اس کی بھی کوئی واہ کوئی تعریف ہمارے ذمے میں آ جائے، جو کام نہیں بھی کیا گیا۔ اگر کبھی زندگی میں 1 بار 2 بار 10 بار تہجد کی نماز پڑھیں، وہ بھی لوگوں پہ اظہار کر دے کہ وہ میں اصل میں صبح پھر جلدی اٹھا تہجد پڑھی، بلا اجازت شرعی کیا ضرورت ہے لوگوں کو یہ بتانے کی اپنی نیکیوں کو؟ اور پھر لوگوں میں یہ مشہور کرنا، لوگ باتیں کرتے رہے، بھائی فلاں آدمی تو تہجد پڑھتا ہے، فلاں آدمی تو یہ کام کرتا ہے، فلاں آدمی تو اتنی نیکیوں والے کام کرتا ہے، یہ لوگوں میں مشہور کرتے رہے، بجائے یہ کہ یہ شخص جو ہے وہ عبادتیں بجا نہیں لا رہا، اور اس کی سخت مذمتیں بیان فرمائی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں کہ یہ لوگوں میں مشہور ہو اور چاہیں کہ اس چیز پر ہماری تعریف کی جائے جو عمل نہیں کرتے ہیں، جو پتہ ہے عمل نہیں کرتے، اور خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر، بتاتے ہی نہیں، ٹوکتے ہی نہیں سامنے والے کو کہ بھائی وہ کبھی 1 دفعہ ایسا ہوا تھا، 2-4 دفعہ ہوا تھا، اب ایسا میرا معمول نہیں ہے، یہ بھی نہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے میری تعریف ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، بھائی عمل نہیں بھی کر رہے ہیں، تعریف ہو رہی ہے ہماری۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنی عبادتیں کرتے، یہ خانہ کعبہ کی نماز ادا کی، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری معرفت کو میں پہنچا ہوں۔ تو حتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ ابو حنیفہ آپ نے ہماری معرفت کو پایا ہے، ہم نے آپ کی بھی اور جتنے بھی آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، ہم نے ان سب کی مغفرت و بخشش فرما دی ہے۔ ایسے امام کے پیروکار ہیں، مقتدی ہیں، مقلد ہیں، ان کی اتباع کرنے والے گئے، وہ ہمیں یہ اپنی عبادتوں کے جو گئے وہ معاملات وہ ہمارے سامنے گئے، اور ہم وہ ہیں کہ جن سے جو ہے وہ نماز بھی پنجگانہ پڑھنا جو ہے وہ کتنا اوپر جو ہے وہ اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا آدمی، ایک نماز بھی بلا اجازت شرعی، ایک نماز بھی جو ہے وہ جان بوجھ کر آدمی چھوڑتا گیا، یہ نماز کا ترک کرنا اس کو فاسق جو ہے وہ بنا دے گا، اور وہ اس شخص کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک اور بھی دیکھیے کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظر اور کشف کیسا دیا تھا۔ آپ وضو کے بارے میں ایک آدمی وضو کرتا ہے تو آدمی کے گناہ چڑھتے ہیں، آپ کی ایسی نظر تھی کہ جو لوگ وضو کرتے تھے اور ان کے وضو کے پانی کے قطرے جو ان سے جدا ہوتے تھے، پانی جو ان کا جو گئے ان کے جسم سے جدا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس پانی میں کون سا اس کا گناہ دھل کے جا رہا ہے، یہ آپ کو کشف حاصل تھا۔ ایک مرتبہ کسی نوجوان کو وضو کرتے دیکھا تو اس کے پانی کے جو قطرے ٹپک رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹے ماں باپ کی نافرمانی
جو ہے وہ اس سے توبہ کر لے، یہ نہ کیا کرو، ماں باپ کو نہ ستایا کرو، توبہ کرو اس سے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کو دیکھا، اس کے وضو کے پانی کے قطرے دیکھے تو آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا میرے بھائی تو بدکاری سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرے جو ہے وہ ٹپکتے ہوئے دیکھے تو ارشاد فرمایا کہ شراب نوشی، گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چونکہ لوگوں کے یہ عیوب عیب ظاہر ہو رہے تھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے، اور وہ دعا کیا مانگی ہے کہ یا اللہ اس کشف کو مجھ سے جو ہے وہ ختم فرما دے، یعنی جو لوگوں کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں یہ ظاہر نہ ہو میرے اوپر، یہ کشف واپس لے لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور آپ جو ہے وہ آپ کو وضو کے پانیوں سے جو گناہ جھڑتے ہوئے نظر آتے تھے پھر وہ نظر آنا بند ہو گئے۔ یہ کس لیے آپ نے کیا؟ لوگوں کے عیب میرے اوپر ظاہر ہو رکھے گئے، ان کی نظر بصارت کشف ایسا ہے کہ لوگوں کے جو ہے وہ پانی کے قطروں سے ان کے عیوب، ان کے گناہ ان کو پتہ چل رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ کسی کا عیب میرے اوپر جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ اس کے لیے دعا اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، یا اللہ یہ مجھ سے واپس لے لے، یہ کشف ختم فرما دے، یہ گناہ لوگوں کے جو ہے وہ مجھے نظر نہ آیا کریں۔ ارے کیسی آج ہم اپنی حالت پہ غور کریں تو کیسی ہماری حالت ہے، ہم لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو ایک بات کسی کے بارے میں پتہ چلتی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ نہیں ڈالتا بلکہ آگے پھیلاتا ہے، وہ اس کے عیب کو آگے پھیلاتا ہے اور اس تجسس میں رہتے ہیں جس سے قرآن منع فرما رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اے لوگوں تجسس میں نہ پڑو، تجسس نہ کرو کسی کے بارے میں۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ تجسس میں اس کے عیب تلاش کرو، وہ عیب دوسروں تک پہنچائے، وہ عیب آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں بلا اجازت شرعی۔ ایک تو عیب کسی کا پتہ چلے اور اس کی بغیر اجازت شرعی آگے لوگوں کو بتانا، یہ خود آگے مزید گناہوں کے کام جو ہے وہ کر رکھے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بھی عیب پوشی فرمائے گا۔ جو کسی کی عیب پوشی کرے اس کی بھی عیب پوشی کی جائے گی قیامت کے دن۔ اور ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب ظاہر کرے اللہ عز و جل اس کے عیب ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا جو ہے وہ کر دے گا۔ اس کے گھر میں آدمی عیب ظاہر کرتا کسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں طرح طرح کی، اور بعض اوقات تو عیب پتہ ہی نہیں ہوتا، الٹی ان کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں، عیب پتہ ہی نہیں ہے، اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کسی کا رشتہ ٹوٹا، اس کی بیٹی کی عزتیں جو ہے وہ نیلام کرتے رہتے، بتاتے رہتے کیوں رشتہ ٹوٹا، بیٹی ایسی تھی، اس کی بیٹی کا کردار ایسا ہوگا۔ کسی کے ہم جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ طلاق کا معاملہ ہو جائے تو طلاق ہو گئی، اب پورے محلے میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے گئے، وہ مرد یا وہ عورتیں وہ خواتین وہ سب کو ان کی جو ہے وہ عزتیں نیلام کرتے رہتے گئے، کیوں نہیں جو ہے وہ ان کا معاملہ ہوا؟ ارے یہ معاملہ تھا، یہ معاملہ تھا۔ جس عیب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، جس کسی کے کردار کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اگر پتہ بھی ہو تو پھر بھی شریعت کہاں یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم لوگوں کے عیب اسی طرح جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ بتاتے رہیں اور ان کی عزتیں جو ہے وہ خراب کرتے رہیں۔ اور جہاں ایسے معاملات پتہ ہی نہیں، تہمتیں لگانا، چھوٹا کسی کو دیکھا کاروبار بہت اچھا کاروبار ہو گیا، اس نے بہت اچھی جگہ پہ کوئی ہاتھ صاف کیا ہوگا جو بہت اچھا کاروبار اس کا ہو گیا، تہمت لگا دیں گے۔ اچھی گاڑی دیکھی اس کے بارے میں تہمت لگا دی، کہیں نہ کہیں صحیح اس کا ہاتھ پہنچ جائے، کہیں اچھا ہاتھ صاف کر لیا اس نے، ناجائز طریقے سے یہ گاڑی لی ہوگی، اس نے فلاں جو ہے وہ یہ کام کیا ہوگا۔ ارے کیوں لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ ان پہ تہمتیں اور الزام تراشیوں کے معاملے گئے؟ خدارا حقوق العباد سے اپنے آپ کو ہم سب کو جو ہے وہ ڈرانا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ، پرہیزگاری، حقوق العباد اور یہ سارے معاملات ہمارے سامنے گئے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں آتا گئے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ پتہ چلا کہ ایک علاقے میں، آپ کے علاقے میں بکری گم ہوگی، چوری ہوگی ہے۔
آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور ان سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بکری کب تک زندہ رہ سکتی ہے، بکری کی زندگی کتنی ہے؟ تو پتہ چلا کہ بکری کی زندگی 7 سال تک ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا ہے۔ آپ نے 7 سال تک فرمایا وہ بکری نہ آ جائے کہیں کہ جو اس علاقے میں چوری ہوئی ہے اور وہی جو ہے وہ بکنے آ جائے یا کسی طرح اس کا گوشت آ جائے اور وہ گوشت جو ہے وہ میں کھا لوں۔ 7 سال تک آپ نے جو ہے بکری کا گوشت، بلکہ یہاں تک کہ کسی آدمی کو دیکھا نہر کے کنارے گوشت کھا رہا تھا بکری کا، اور جو کچھ بچا تھا اس نے وہ دریا کے اندر جو ہے وہ اس نہر کے اندر گوشت ڈال دیا۔ تو آپ نے فرمایا پھر لوگوں سے پوچھا مچھلی کتنا زندہ رہتی ہے؟ تو بتایا کہ اتنے سال تک۔ تو پھر آپ نے اتنے سال تک مچھلی کھانا بھی ترک کر دی کہ کہیں یہ وہی مچھلی نہ ہو جس نے اس بکری کا گوشت نہ کھایا ہوا ہو۔ یہ غور کیجئے، یہ ہمارے امام، مسلمانوں کے امام اعظم حنفی پیشوا ہیں، کروڑوں مسلمانوں کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، امام ہیں، جن کی ریاضت، عبادت اپنی اپنی جگہ اس قدر جو ہے وہ عبادتیں ریاضتیں ہیں، اور اس طرف احتیاط بھی دیکھیں کتنی، یہ ان کا تقوی ہے، ان کی پرہیزگاری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے ایک کام کرنے والے وہ کچھ پروفٹ لے کر آئے۔ آپ نے سوال کیے، اس سے پوچھا کہاں سے کما کے لائے، کتنا کما کے لائے ہو؟ کافی مال کما کر ان کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا۔ آپ نے سوال کرتے یہ چیز کیسے بیچی، یہ کیسے بیچی، یہ کیسے بیچی؟ ایک چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو گیا، جس پر آپ کو شک ہوا جو ہے اس کی بات پر، تو آپ نے فرمایا جو یہ سودا کیا تھا اس سودے کا نفع تم نے سارے مکس کر دیا ہے؟ کہا ساری تجارت کے اندر وہ نفع بھی مکس کر دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ، یہ سارا نفع فقراء کے اندر صدقہ کر دو گے۔ وہ نفع نہیں رکھا آپ نے، وہ نفع نہیں لیا، فرمایا اس کے اندر وہ نفع جس کے اندر ایک شک شبہ پیدا ہو رہا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شبہات سے بچ رہے گئے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ جو گیا ایسی بکثرت تعداد ہے کہ جو مانگ کر رشوتیں اکٹھی کرتے ہیں، مانگ کر سود لے رکھے گئے، سود کے اوپر اپنے پیسے کو دے رکھے گئے، سودی نظام کو مزید جو ہے وہ پروموٹ کر رکھے گئے، سود سے اپنی جو ہے وہ کاروبار چلانا چاہتے ہیں، سود سے اپنے گھروں کو، سود جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں کہاں جو ہے وہ سود کو لے کر جو ہے وہ یہ دنیاوی آسائشیں اور سہولتیں لینا چاہ رکھے گئے، سود پر اپنے مکان کو لے، سود پر گاڑیوں کو لے، سود پر فلاں چیز کو لے، وہ اپنی جو ہے وہ قصدن یہ فعل سارے جو ہے وہ کر رکھے گئے، اور اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اور حرام ذرائع سے کمانا، حدیث پاک میں یہ بات تو بیان فرمائی، ایک زمانہ آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے آ رہا ہے، ان کو یہ پرواہ نہیں ہے مال کہاں سے آیا۔ آج بھی یہی نعرہ، مال ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے جہاں سے مرضی آئے، مکان اچھا ہو، پیسہ جہاں سے مرضی آئے، گاڑی اچھی ہو، پیسہ جہاں سے مرضی آئے، ہم آسائش و سہولتوں کے ساتھ زندگی گزارے، پیسہ جہاں سے مرضی آئے۔ ارے میرے بھائی یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا ہے، کس انداز سے کمایا ہے، یہ پوچھا جائے گا تو اس وقت جواب دینا جو ہے بہت بھاری پڑ جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اور اس آدمی نے کسی سے ایک قرضہ مانگا۔ وہ قرضہ اس طرح جو ہے وہ مانگا 1000 دینار قرض دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ گواہ لاؤ، قرضہ دوں گا میں، گواہ لاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ ہی گواہ کافی ہے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اس نے کہا ضمانت دو، کہا کہ کفا باللہ کفیلا، اللہ کی ضمانت ہی کافی ہے، میں جو ہے وہ اللہ کی ضمانت پر اور اللہ کو گواہ بناتا ہوا تم سے قرض لیتا ہوں۔ 1000 دینار قرض لیے، اس نے لے لیے، وہ لے کر دریا کے پار چلا گیا، اپنے کام میں خرچ کیے مال، وقت مقررہ طے تھا کہ اس وقت پر اس کو یہاں پہنچ کر اس دن قرض واپس کرنا ہے۔ وہ اس دن جو ہے وہ مال لے کر دریا کے کنارے پہنچا، دریا کے کنارے پہنچ کر سوال کر رہا ہے، یعنی دیکھ رہا ہے کہ کہیں کوئی ایسی کشتی والا ملے
اور یہ آدمی جو ہے وہ اپنا قرض اس کشتی میں سوار ہو کر وہاں جائے اور اس کو قرض واپس کرے، لیکن ایسا اس کو کوئی نظر ہی نہیں آیا، کشتی نظر نہیں آئی۔ جب اس نے دیکھا کچھ بھی نظر نہیں آیا، بالآخر اس شخص نے ایک لکڑی لی اور لکڑی کو چیرتے ہوئے اس کے اندر 1000 دینار اندر رکھ دیے اور ایک خط تحریر کر کے وہ بھی اندر رکھ کے اس کو بند کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ میں اس بندے کا قرض واپس کرنا چاہتا تھا، آج کوئی سبب نہیں ہے، کشتی نہیں مل رہی ہے، یہ اللہ کے سپرد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تک پہنچائے گا۔ ادھر وہ شخص انتظار میں گئے، بخاری شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے وہ انتظار کرتا ہوا شخص وہاں پر، لیکن دور دور تک کوئی کشتی اس کو نظر نہیں آتی ہے۔ ایک لکڑی نظر آئی، اس نے لکڑی کو لیا، جلانے کے کام آئے گی، اپنے گھر پہ لے کے جاتا گیا۔ جب اس کو چیرتا ہے تو اس کے اندر سے 1000 دینار اس آدمی کو وصول ہو جاتے ہیں۔ ادھر یہ شخص پریشان ہے، میں نے پیسہ پہنچانا گئے، یہ پھر پیسے کی تلاش میں گئے، اکٹھا کیا، پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد اس نے پھر ایک دن کشتی کو دیکھا اور کشتی کو دیکھنے کے بعد اس نے دوبارہ یہی لے کر پیسہ جو ہے 1000 دینار دوبارہ لے کر اس میں سوار ہو کر اس شخص تک پہنچا اور اس کو جا کر 1000 دینار دیے۔ جب اس کو دیے تو اس آدمی نے کہا کہ تم نے میرے پاس کیا پہلے مال جو ہے وہ نہیں بھیجا؟ یہ کہنے لگا مجھے کشتی ہی نہیں ملی، آج ملی ہے اس لیے لے کے آیا ہوں۔ اس چیز کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر کہا کیا تم نے پیسہ نہیں بھیجا، کسی طرح نہیں بھیجا؟ کہا کہ ہاں ایسا ہوا تھا کہ لکڑی کے اندر میں نے وہ 1000 دینار رکھے تھے اور وہ اللہ کے سپرد کیے تھے۔ اس ایماندار آدمی نے یعنی کس طرح دیانتداری کے ساتھ وہ پیسے اس کو واپسی کیے اور کہا کہ جو تم نے اللہ کے سپرد کیے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ تمہاری امانتیں مجھ تک پہنچا دی ہیں۔ دونوں کی دیانتداری دیکھیے، لینے والے دینے والے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کس قدر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کتنی محرومیاں ہی محرومیاں ہیں۔ کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں چیز کو چھپا لیا جائے چیز، بلکہ لوگ تلاش کرتے ہیں کون سی ایسی جگہیں جہاں چوری کی چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں، چوری کی چیزیں ملتی ہیں، حالانکہ پتہ ہو جس چیز کے بارے میں کہ یہ چیز چوری کی ہے، یقین ہو یا کسی کرینے کی وجہ سے آدمی کو غالب گمان ہو کہ یہ چیز چوری کی ہے، اس کو خریدنا ناجائز و حرام ہے اس چیز کو۔ اور لوگ تلاش کرتے ہیں کون سا بازار ایسا ہے جہاں چوری کی چیزیں ملیں، تھوڑی سستے کے اندر مل جائیں، کون سی جگہ ایسی ہے جو آدمی چوری کر کے لائے اور وہ چیز جو ہے وہ ہمیں بیچتے گئے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کے اس اجتماع پاک میں یہ نیت کر کے جائیں اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی حلال روزی کھلانے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہوں مستجاب الدعویٰ بن جاؤں، میری دعا قبول کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خوراک کو پاکیزہ بنا لو، تم مستجاب الدعویٰ بن جاؤ گے۔ خوراک اچھی بنا لو، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام لقمے ہو، پہننا حرام ہو، پینا حرام ہو، کھانا پینا حرام ہو، روایتوں میں فرمایا فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول جو ہے وہ فرمائے گا۔ تو یہ نیتیں ارادے لے کر جائیں، انشاءاللہ عز و جل حلال طریقے سے حلال روزی کمانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور حلال لقمے ہی اپنی اولادوں کو انشاءاللہ کھلانے کی کوشش کریں گے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہی مشکبات مدنی ماحول ہمیں ایسی باتوں کی تعلیم اور تربیت فرماتا ہے۔ کبھی مدنی چینل کے مختلف سلسلوں کے ذریعے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کے ذریعے اور مختلف طریقے سے یہ ہمارے اوپر یہ تعلیم، یہ تربیت، یہ دین اسلام کے یہ احکامات جو ہے وہ پہنچائے جا رکھے گئے تاکہ لوگ اس پر تمام کے تمام جو گئے وہ عمل کر کے اور یہ معاشرہ ایسا ایک معاشرہ بن جائے کہ میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ایک مدنی مقصد دیا ہے اس کے اندر ہم کامیابی حاصل کر لیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ